वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीन। तमाम सुनने वालों का एक तो शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा वीडियोस देखी, जिन्होंने तबसरे किए, जिन्होंने बातचीत सुनी। आज सब बड़े एक्साइटेड थे कि शायद कोई थैले में से बिल्ली निकलेगी और वो चूहा ही निकल आया बीच में से, यानी कि ना आर ना पार। और मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेशन इतनी थी कि उस फ्रस्ट्रेशन में सिवाय वो कहते हैं ना तड़ी देने से एक बात याद आ गई। उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने रखूँगा, इससे रिलेटेड नहीं है वो, एक बचपन की बात याद आ गई। जब हम छोटे थे, तीसरी चौथी पाँचवीं छठी जमात में, तो हमारा घर हुआ करता था पेशावर के अंदर। और पेशावर में वो गोरा बाज़ार हमारे एक तरफ था और चौक वारा एक तरफ था पेशावर सदर के अंदर। तो हमारे घर के करीब, हम बच्चे थे, गली में खेला करते थे, तो घर के करीब एक और घर था। वहाँ पे एक मतलब बड़ा पहलवान टाइप आदमी रहता था और उसको बड़ा शौक़ था लोगों को तंग करने का, और आके रोज़ अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता था और जो गली से गुजर रहा होता था ना, उसको रोक कर उसने कहना कि किधर जा रहे हो। तो वो बताया मैं गोरा बाज़ार जा रहा हूँ या सौदा लेने जा रहा हूँ। इधर से क्यों जा रहे हो, उधर से क्यों नहीं जा रहे। और किसी के सर पे पीछे थप्पड़ मार देना, किसी को बुला कर कहना चलो वापस मुड़ जाओ, चले जाओ। और इस तरह वो पूरी गली में उसने अपनी धौंस जो है ना वो जमाई हुई थी और लोग ज़रा डरते थे उससे बहुत ज़्यादा। तो एक दिन क्या हुआ कि एक शख्स था जो कद में तो उससे छोटा था लेकिन अच्छी बिल्ड थी उसकी। तो वो गुज़र रहा था, तो इसने उसको गाली देकर बुलाया कि इधर आओ। तो उसने इसकी तरफ देखा गौर से और आगे गया। तो जब आगे पहुंचा तो देखा कि उसने उसको बुलाया, किधर जा रहे हो। उसने कहा इधर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो। उसने कहा तुम कौन हो पूछने वाले। उसने इसके एक मुँह पे थप्पड़ मार दिया। जब उसने एक थप्पड़ मारा ना, तो छोटे ने छलांग लगा के उसके मुँह पे 2 थप्पड़ मार दिए और उसको गले से पकड़ कर तो 2 टकरे मारी और नाक से खून निकाल दिया। इतना ज़्यादा वो परेशान हो गया, बुखला गया, कि वो मुड़ के वापस चला गया। और लोगों ने वहाँ सारे जितने इर्द गिर्द खड़े थे उन्होंने तालियां बजाईं, और उस ताली की वजह से वो इतना शर्मिंदा हुआ कि आइंदा से उसने वहाँ बाहर आना छोड़ दिया। तो ये मतलब इससे रिलेटेड नहीं है कि कौन बदमाशी कर रहा है कौन बदमाशी नहीं कर रहा है, लेकिन बदमाशों का के बारे में ये किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता था। और इस के साथ साथ मैं देख रहा था आज ट्रम्प की, उसको ज़रा हट कर उससे बात करते हैं क्योंकि ये एक रूटीन की बात हो गई। ये जो तकरीर उसने की है, इसमें कोई 10 दफ़ा दिन में वो ये बातें जहाँ भी जाता है खड़ा होकर यही बात करता है। नेटो को गाली, नेटो को बुरा कहना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुद ही खुलवा दें। लेकिन कहाँ से उसको पकड़ा हुआ है इसराइल ने, ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। एप्स्टीन फाइल्स की लोग बातें करते हैं और शायद वो सही भी निकले। आज मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ना, वो एक स्टोरी है जो प्रोफेसर है रे डैलियो, जिसने 500 साल की तारीख़ जो है बड़ी बड़ी सल्तनतों की यानी एम्पायर्स की तारीख़ पढ़ी और उस पर तज़िये उसने किए। और वो तज़िया करने के बाद उसने एक ऐसी बात की है जो कि लगती है जाके, उस बदमाश के बारे में नहीं की उसने वैसे बात की है जिससे कुछ रिलेशन लगता है कि शायद हो। पहली बात उसने ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहीं अमेरिका के लिए इस तरह ना साबित हो जाए जिस तरह के सुएज़ कनाल बरतानिया के लिए हुआ था। अब सुएज़ कनाल की मैं लंबी कहानी नहीं सुनाना चाहता, लेकिन सुएज़ कनाल बनने से पहले, जो कि फ़्रेंच डिज़ाइनर ने बनाया और फिर उसके बाद बरतानिया का उस पर कंट्रोल आ गया। 1865 से शायद बरतानिया का कंट्रोल था। ये वो टाइम था जब बरतानिया के हुकूमत पे, सल्तनत पे सूरज गरूब नहीं होता था। यानी एक तरफ से सूरज निकलता था तो बरतानिया, दूसरी तरफ गरूब होता था बरतानिया। जब वहाँ से निकलता था बरतानिया, दूसरी तरफ गरूब होता था बरतानिया। और बरतानिया का इस पर कंट्रोल था। और ये जो बनाया गया, इसमें तकरीबन 10 लाख लोगों ने मेहनत की। कई इसमें मारे गए। वो इजिप्शियन लेबर था और फ्रेंच जो है वो इसको बनवा रहे थे। और ये था कि इससे पहले केप ऑफ अफ्रीका से घूम के जाना पड़ता था, तो 7,000 किलोमीटर जो है वो लंबा चक्कर पड़ता था। और दुनिया का 10 से 12% ट्रेड जो है ना वो इस सुएज़ कनाल के थ्रू पर होने लग गया। और बरतानिया का इसके ऊपर कंट्रोल था। एक दिन 1956 में जमाल अब्दुल नासिर जो सदर थे वहाँ के, उन्होंने उस पर कहा कि ये हमारी मलकियत है, और उस पर उसने कब्ज़ा कर लिया। जब कब्ज़ा किया तो बरतानिया ने और फ्रांस ने मिलकर उस पर हमला किया। और जब हमला किया तो साथ ही उस वक्त की एक सुपर पावर सोवियत यूनियन, दूसरी सुपर पावर जो थी वो अमेरिका थी, दोनों ने कहा कि भाई बस करो, ये नहीं होगा। और वो जो सुएज़ कनाल था वो मतलब उनके हाथ से लेकर तो मिस्र के हाथ में चला गया। उसका नतीजा क्या निकला कि उससे पहले 200 साल तक बरतानिया की जो थी वो हुकूमत थी।
دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے. پاؤنڈ جو تھا وہ سب سے مہنگی کرنسی تھی اور ہر کوئی جو ہے پاؤنڈ میں ٹریڈ کرتا تھا. اور جہاں بھی دیکھیں آپ کو برطانیہ نظر آ رہا تھا. اس چھوٹے سے شخص نے جو پکڑ کے 2 ٹکریں ماری اور وہ سویز کینال کھینچ لیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا نے جب دیکھا کہ یہ تو ایک چھوٹے سے ملک نے اتنی بڑی سپر پاور کو جو ہے وہ تڑی دے کے لے لیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اب اس کا بیک گراؤنڈ میں چاہے امریکہ ہو, سوویت یونین ہو, جو بھی ہو, لیکن لوگوں کو یہ تاثر گیا. اور وہ پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کا ڈر نکلتا گیا اور وہ پھر برطانیہ کی سلطنت جو ہے سکڑتی گئی اور پاؤنڈ جو ہے وہ پھر وہ کرنسی نہیں رہا. اب پروفیسر صاحب کہتے ہیں, رے ڈیلیو کہتے ہیں کہ جس طرح سویز کنال کی وجہ سے برطانیہ کی حکومت سلطنت سکڑ گئی تھی, یہ نہ ہو کہ کہیں اسٹریٹ آف ہرموز کی وجہ سے امریکہ جو کہ کبھی 48 گھنٹے, کبھی 5 دن, پھر کبھی 10 دن, اور ابھی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, آخر میں امریکہ نے کہہ دیا کہ جی بس میں نے اپنے ہاتھ تو اٹھا لیے ہیں, کیونکہ ہمارا تو صرف 1% یا 2% ٹریڈ وہاں سے ہوتا ہے, 12% جو سویز کنال سے ہوتا تھا, یہاں سے تقریباً دنیا کا 20% ٹریڈ ادھر اسی کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی کہ ہزاروں ویسلز جاتی ہیں آتی ہیں, کھانا پینا, گیس, فیول, مطلب دنیا کا معاملات جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز کے ذریعے ہوتے تھے. یہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے جس کے بارے میں جنرل ضیاء الحق شہید نے آج سے 40 سال پہلے کہا تھا کہ جس کے قبضے میں اسٹریٹ آف ہرموز آ جائے گا اس کے قبضے پورا گلف آ جائے گا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے گلف کی اکانومی کو ایران نے چوک کر دیا اسٹریٹ آف ہرموز کو, اور وہ جو کہہ رہے تھے ہم اس کو کھلوائیں گے وہ اب پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور دوسروں پہ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک نصیحت بھی سمجھ لیں اس کو, اور آنے والے دنوں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ لڑائی کا تو پتہ نہیں کیا بنے گا, لیکن یہ چیز جو اب ایران کے قبضے میں آ گئی ہے کیونکہ وہاں سے گزرتی ہے, 2 ملکوں کا اسٹریٹ آف ہرموز پہ بنتا ہے, ایک عمان کا اور ایک ایران کا. اور ایران نے کہا کہ ہم اور عمان مل کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے اسٹریٹ آف ہرموز کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح سے ٹول ٹیکس لینا ہے, اور کس طرح سے ہم نے اس کو لے کر معاملے کو آگے چلنا ہے. یہ تو ہے وہ کہانی جو آگے چل کر نظر آ رہی ہے, اور وہ جو کہانی میں نے سنائی تھی اپنے بچپن کی, اس کا اس سے تو کوئی اتنا ریلیشن نہیں ہے, لیکن ایک غور اس پہ آپ کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی سویز کنال کو جب دیکھا ہاتھ سے جاتے ہوئے, تو ایک کیس ہوا جس کو کہتے تھے کہ لیوان کیس ہے. 1954 میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہوا, جب یہ 1956 میں سویز کنال کو ٹیک اوور کر لیا نا. لیکن یہ لیوان جو تھا نا, اس کا پورا نام تھا پنہس لیوان. یہ اسرائیل کا ڈیفینس منسٹر تھا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج سے اسرائیل نے یہ چلاکیاں شروع نہیں کی ہوئی, یہ شروع سے ہی کہیں نہ کہیں شرارت جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار بیٹھتا تھا. اب 1948 میں آزاد ہوئے, 1954 میں یہ سازش شروع کر دی کہ ایجپٹ کے اندر, مصر کے اندر جو یہودی رہتے تھے, جو جوز رہتے تھے, ان کو اس نے ہائر کیا اسپائنگ کرنے کے لیے, اور ان سے اسپائنگ کروائی, اور ان سے یہ اسپائنگ کروائی کہ جمال عبد الناصر کی حکومت کو کمزور دکھایا جائے اور وہاں پہ دھماکے کروائے جائیں, دہشت گردی کروائی جائے, تاکہ لوگ کہیں کہ اس کا جو حکومت پر اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اور وہ دھماکے کہاں کروا رہے تھے؟ انٹرنیشنل جو سفارت خانے تھے امریکہ کے, برطانیہ کے, ان کے باہر جا کے بم رکھ دیا, گرنیڈ رکھ دیا, پاڑ دیا. اور ہوا یہ کہ ایک دن ایک گرنیڈ نہیں پھٹا تو پکڑے گئے, پتہ لگ گیا کہ کون لوگ ہیں, اور وہ پورا گینگ جو ہے وہ نکل گیا. اور پھر یہ اسرائیل نے پھر اس کے بارے میں بعد میں سنا کہ ایک معافی بھی مانگی. یہ ایک کیس تھا. دوسرا کیس تب تھا 1967 میں, جب اسرائیل کی اور ایجپٹ کی جنگ لگی ہوئی تھی, تو سنائے کہ وہاں پہ اس کنال کے اندر ایک USS لبرٹی جہاز کھڑا ہوا تھا, جس کو ایک اسپائنگ کا جہاز تھا وہ, اور اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہماری اسپائنگ کر کے, ہماری جاسوسی کر کے شاید ایجپٹ کی ہیلپ نہ کر دیں. تو یہ بتانے کے لیے اس نے ان مارکڈ, یعنی کہ بغیر مارکنگ کے جہاز لیے, اپنے مارک ہٹائے اور آ کر اس USS لبرٹی پر حملہ کر دیا. حملہ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ ایجپٹ نے یا کسی اور نے حملہ کیا, ہم نے نہیں کیا, تاکہ اس کے اندر اس کو انوالو کیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے. بعد میں 37 کے قریب لوگ جو ہے جان بحق ہوئے اس کے اندر, اور کوئی 70-72 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے. بعد میں یہ انکشاف ہو گیا کہ یہ اسرائیل نے کروایا, اور اس انکشاف کے بعد اسرائیل کو کمپنسیشن بھی دینی پڑی, کئی $1 ملین, اور معافی بھی مانگنی پڑی, ایک اپالوجی کرنی پڑی. اور یہ جو انکلاسیفائی ہو رہے ہیں ڈاکیومنٹس, اس کے اندر اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور اس میں تسلیم کر لیا, لیکن پھر بھی اس کو امریکہ میں دبانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ تو 2 واقعات تھے جو میں نے آپ کو سنایا. اگر یہ کڑی سے کڑی آپ ملاتے جائیں نا, تو یہ وہاں پہ آ جائے گی کہ پہلے جون 2025 میں کیوں شروع کروائی لڑائی, اور پھر امریکہ نے ختم کی جب سمجھ میں آ گئی, عقل آ گئی, اور پھر اب
جا کر 28 فروری کو اسرائیل نے کس چلاکی کے ساتھ، یہ بھی کبھی آنے والے وقت میں پتہ لگے گا کہ امریکہ کو کس طرح سے دھوکہ دیا. جب وہ ٹیلی فون کنورسیشنز جب وہ ڈی کلاسیفائی ہوں گے تو پتہ لگے گا کہ کس طرح امریکہ کو اس جنگ کے اندر ملوث کیا، اور کس طرح پوری دنیا کو جو ہے وہ ایک ایسے جنجال کے اندر ڈال دیا کہ جہاں پر پٹرول کی قیمتیں، اسٹاک مارکیٹس، بزنس، انفراسٹرکچر کی تباہی، اربوں خربوں ڈالر یعنی کہ ہمارے جی سی سی کے ممالک کے ضائع ہو رہے ہیں اس کے اندر، اور ایران کو تباہ کیا جا رہا ہے جس طرح ایک جینوسائڈ پہلے کیا غزہ کے اندر. اور ساتھ ساتھ اب اس لڑائی سے نکلنے کے لیے 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے. ان 2 ہفتے کے اندر کون سا بڑا تیر مار لیں گے مجھے نہیں معلوم، کہ جب قومیں تیار ہوں شہادت کے لیے تو پھر ان کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج کی جو امیدیں تھیں لوگوں کی کہ ٹرمپ شاید آ کر اس خطاب کے اندر کوئی اچھی بات کریں گے، کوئی ایک مطلب کہ جنگ جیتنے کے بعد جو جیت چکے ہیں وہ کوئی 10-12 مرتبہ جنگ جیت چکے ہیں اور وہ رجیم چینج بھی کر چکے ہیں، تو اس سارے معاملات جس کے لیے وہ آئے تھے رجیم چینج کرنے اور جنگ جیتنے کے لیے تو وہ جیت چکے ہیں. تو اب شاید وہ کسی امن کا اعلان کریں گے، وہ نہیں ہوا. اگلے 2 ہفتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سامنے آتا ہے. لیکن ہمت دیکھیں، جس طرح ایک پہلوان جب ختم ہوتا ہے نا تو چھوٹا پہلوان جو ہے وہ جیت جاتا ہے. اس نے آگے چل کر کیا کیا وہ میں کسی اور اس میں آپ کو سناؤں گا. لیکن یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے پہلوان جو ہیں، اسپین جیسے، فرانس جیسے، جرمنی جیسے، برطانیہ جیسے، انہوں نے ایک بڑا مثبت سٹینڈ لیا ہے. ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم فضول کی جنگ اور اسرائیل کی جنگ ہم نہیں لڑیں گے. اور جو ایرانی صدر نے خط لکھا ہے وہ بھی ایک کلاسک خط ہے جو اس نے امریکن عوام کے لیے خط لکھا ہے. اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت 80% لوگ امریکہ کے اندر یہ سمجھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کی نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے. اسی لیے 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ 1 ملین کے قریب لوگ جو ہے، کئی میڈیا والوں نے کہا وہ باہر نکلے تھے. اور ابھی سمجھ نہیں آئی ٹرمپ کو. ہو سکتا ہے اگلے 2 ہفتے یا اس کے بیچ میں کہیں سمجھ آ جائے تو یہ پورے خطے کے اندر ایک امن قائم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. کھیل کا مزہ چائے اور کرکٹ، جنون جگہ دے چائے اور کرکٹ، and it's a save. جیت کا نشہ چائے اور کرکٹ. وائٹل پیو، زندگی جیو.